ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایس ڈی پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دوبارہ سے رخ کریں گے اپنے مہمان کی طرف، گلاب ارشاد۔ سر، میرا یہ سوال ہے کہ محکمہ اوقاف جو ہے یہ مساجد اور مزارات کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے بیسیکلی تمام جتنے محکمہ اوقاف کے مزارات ہیں وہاں پہ تین چیزیں ہم نے پرائمری جو ہے وہ لی ہیں۔ ایک تو وہاں پہ جو وضو پلیس ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے صاف ستھرا وضو کرنے کی جگہ، وہاں پہ واش روم ہو اور وہاں پہ مسافر خانہ ہو تاکہ جو آنے والے زائرین ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ جگہ ہو۔ اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام مزارات جو ہے وہ ان کے اوپر ہم کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں فیصل آباد کے لیے بھی کافی سارا گورنمنٹ نے بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں، یہ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مزارات کے اوپر جو ہے وہ صوفیہ کی جو تعلیم ہے اس کی ترویج کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس کے میں بار بار آپ کو دادا صاحب کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ چونکہ میری پوسٹنگ جو ہے وہ زیادہ تر دادا صاحب پہ رہی ہے اس سے پہلے۔ ماشاءاللہ۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم نے یہ کیا جس کو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کیا۔ ابھی اوقاف کے زیادہ تر مزارات جو بڑے مزارات ہیں وہاں پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا مدرسہ جامعہ حجویریہ، شاید آپ نے وہاں پہ خبر سنی ہو کہ ہم نے جو ہمارے وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اسلامک جو ہے اس میں ماسٹر میں ابھی پنجاب یونیورسٹی میں اس کی تیسری پوزیشن تھی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ مدرسے میں ساتھ ساتھ یہ کیا ہے کہ جو بچہ حفظ کا طالب علم ہے اس کے لیے ہم نے وہاں پہ 3 طرح کے ٹریڈ جو ہے نا ٹیپٹا کے ساتھ رجسٹرڈ کرتے ہوئے اپنے مدرسے کو وہاں پہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بچوں کو جو حافظ قرآن ہے ان کو سکھانے کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ جو حفظ کر لے وہ صرف امامت کی حد تک نہ رہ جائے بلکہ وہ اگر اپنی روزی کمانا چاہے تو عزت کے ساتھ وہ وہاں پہ کما لے۔ وہاں پہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور موبائل ریپیئرنگ کا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ جو اس سے آگے بچے جو حفظ کے بعد جو دورہ حدیث کرتے ہیں تو ان بچوں کے لیے ہم نے وہاں پہ 3 طرح کی لینگوسٹک لیب جو ہے وہ بنائی ہیں جو ٹیپٹا کے انڈر ہیں، اور اس کی مطلب باقاعدہ ہم ان کو ڈگری دیتے ہیں ٹیپٹا کی طرف سے۔ اس میں ہم ان کو چائنیز سکھا رہے ہیں، ہم ان کو انگلش سکھا رہے ہیں، اور تیسرا ہم ان کو عربک سکھا رہے ہیں، تاکہ جو ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے بچے ہیں جو یہاں سے دین کی تعلیم تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کو ایک ہرڈل ہوتی ہے زبان کی وجہ سے، وہ وہاں کی لینگویج کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو زیادہ تر پرویلنگ جو ہماری لینگویج ہیں ان کا ہم 3 مین ہماری چل رہی ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی پروجیکٹ کو جو بڑا سکسیسفل رہا ہے وہاں پہ اور بچوں نے اور لوگوں نے اس کو بڑا سراہا ہے کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، جو مطلب بچوں کو یہاں سے ہمارا ایک عالم بن کے جاتا ہے تو اس کو انگلش بولنا پرابلم نہ ہو، اس کو چائنیز بولنا پرابلم نہ ہو، اس کو عربک بولنا پرابلم نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کیا۔ اس کے بعد ہم جتنے پنجاب کے مزارات ہیں بڑے بڑے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کو جو ہے جو جس بھی صاحب مزار پہ وہ جائیں گے وہاں پہ ان کی تعلیمات کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ یہ دادا صاحب پہ تو کام شروع ہو چکا ہے کہ ہر نماز کے بعد دادا صاحب کی کشف المحجوب کا وہاں پہ درس دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اسی طرح پہ سے جو ہے سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، تاکہ جو بندہ وہاں پہ جس بھی نماز کے وقت جائے، جس بھی اوقات میں جائے، اس کو ایک مناسب جو ہے وہاں پہ تعلیمی ماحول بھی ملے اور اس اہل مزار کے حوالے سے جو ہے تعلیم اس سے بھی وہ مستفید ہو۔ ایک بڑا خوبصورت کویشچن ہے، بریک سے پہلے آپ تصوف پہ بات کر رہے تھے، فقراء پہ بات کر رہے تھے، اولیاء پہ، بزرگان دین پر، کتنی سروس ہے سر آپ کی؟ پہلے تو یہ سوال ہے۔ میری 10 سال ہو گئی ہے۔ 10 سالوں میں کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو بڑے بڑے بزرگان دین کے مزار پر آپ کی ڈیوٹی رہی ہے؟ ابھی کویشچن پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو کبھی اب ایسا اتفاق ہوا ہو، کوئی حضوری والی شخصیت آپ سے ملاقات جن کی ہوئی ہو؟ اصل میں یہ ہوتا ہے جی کہ دیکھیں میں 2002 سے بابل نگر سے بلانگ کرتا ہوں، 2002 سے لاہور میں تھا اور 2010 میں میری جاب ہوئی۔ تو 8 سال کے عرصے میں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ 2 دفعہ گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کتنی کمی تھی میرے اندر۔ جب میری پوسٹنگ ہوئی ایز مینیجر اوقاف، تو آپ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس فیلڈ کے اندر یا جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس سسٹم کو اندر سے دیکھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جیسے جیسے آپ ان کے قریب جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ قرب ملے گا۔ اب پہلے میری بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ پوسٹنگ، پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کنٹینیوس پوسٹنگ، تو وہاں پہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ایسا سسٹم ہے کہ وہاں پہ آپ کو ڈائریکشن ملیں گی
جیسے آپ کا ایک پروگرام لوگ ڈائریکٹ اگر آپ کا تھوڑا سا سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا لگاؤ ہو اور آپ کے اندر تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کرنٹ ہو تو وہاں پہ آپ کو ایک پوری ڈائریکشن دی جاتی ہے. ڈائریکشن ان اے سینس کہ جب آپ کوئی غلط کام کریں گے, کوئی ایسی آپ ہٹ کر کام کریں گے جو ان کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوگا, تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پیغام بھجوا دیا جائے گا. اور سٹون کی طرح کہہ لیں, مطلب مقناطیسی پتھر کی طرح, مقناطیسی پتھر کی طرح, اور آپ کو واضح پیغام آئے گا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ اب یہ دیکھیں ہم 5 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو باہر ہے یا آپ کے گھر میں ہے یا میرے گھر میں ہے, ان کو تو نہیں پتا ہم یہاں پہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اب جب آپ گھر میں جائیں اور یہاں کی غلطی آپ کو گھر میں کوئی کہہ رہا ہو کہ آپ ایسی غلطی نہ کیا کریں, تو پھر آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ایسے بہت سارے پیغامات, ایسی بہت ساری چیزیں, جب آپ وہاں پہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں گے, آپ اگر اچھا کام کریں گے تو پھر بھی آپ کو بتایا جائے گا, اور اگر آپ کوئی وہاں پہ غلط کریں گے تو پھر بھی آپ کو وارننگ دی جائے گی. اب آگے آپ اس کو سمجھتے ہیں. ویل ڈن. اچھا سر, ایک اور سپوز میں نیت کر رہا ہوں, ارادہ کر رہا ہوں, میری خواہش بھی ہے, میری حسرت بھی ہے, بطور نعت خوان میری ایک بار ہو بھی گیا تھا. شام 84 ایک علاقہ ہے انڈیا میں, پروگرام کے لیے ہم جانے لگے تھے, پھر موجودہ حالات کی وجہ سے اپنا میرا ویزا بھی لگ گیا تھا, سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے, اور بھی پاکستان سے کافی آرٹسٹ اور اپنا سنگر نعت خوان قوال وغیرہ جا رہے تھے. اچھا میری خواہش ہے سپوز میں خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دوں انڈیا میں, اس کے علاوہ اور جو بزرگان دین ہیں ان کے مزار پر میں حاضری دینا چاہتا ہوں, تو کیا اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محکمہ اوقاف کی ہیلپ لینی چاہیے یا کیا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ ناظرین اور بھی بہت سارے خواہش مند سننا چاہتے ہیں سر, اس پہ کائنڈلی روشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہمارا حجی کیمپ ہے لاہور میں, ان میں یہ فارم اویلیبل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور اس پہ آپ جائیں اور وہاں سے فارم لے کے آپ فل کر کے, تو جو فیڈرل اوقاف ہے مذہبی امور, اس کے آپ نے وہاں پہ جمع کروانا ہوتا ہے حجی کیمپ میں. اس میں اگر آپ کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کا سٹاف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ان کے ایمبیسی بھیجیں گے آپ کے ویزے کے لیے, اور جتنے دن کا آپ نے سٹے کرنا ہے. اور انڈیا کے لیے مخصوص یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ جانا ہوگا آپ کو پہلے پلان دینا پڑے گا, ادروائز وہاں پہ آپ فریلی جو ہے وہ موو نہیں کرنے دیتے آپ کو نا. اس لیے آپ بتائیں گے کہ میں نے فلاں مزار پہ فلاں مزار پہ فلاں مزار پہ جانا ہے, تو اس حساب سے وہ پھر جو ہماری وزارت مذہبی امور ہے وہ انڈین ایمبیسی کو اس کو بھیجے گی. اور جتنے لوگ اگر ہمارے حالات نارمل ہوتے ہیں تو اس میں تو ایزیلی اس کی اجازت مل جاتی ہے. اور جب کوئی ایسے مطلب انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات نارمل نہیں ہوتے یا کوئی ایسی کشیدگی چل رہی ہوتی ہے تو پھر تھوڑا پرابلم ہوتا ہے انڈین ایمبیسی کی طرف سے, تو ادروائز آپ بآسانی جو ہے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اب کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت؟ نہیں, اب تو انڈیا جو ہے وہ الاؤ ہمیں اس جو عرس پہ اس میں کر رہا ہے, لیکن اب ہمیں کووڈ کی وجہ سے جو سفری پابندیاں ہیں وہ برداشت کرنی پڑیں گی, کیونکہ کووڈ جو ہے انڈیا میں پھیلا ہوا ہے. اس لیے انڈین گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ میرا خیال ہے دونوں جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے. جسٹ انڈیا میں ایسے جا سکتے ہیں یا اور بھی کچھ کنٹریز یا اور بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم اوقاف کی ہیلپ لے کر جا سکتے ہیں؟ نہیں, میں انڈیا کے پروسیس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, باقی پروسیس جو ہے وہ علیحدہ ٹوریزم ایجنسیاں ہیں وہ میرا خیال کرتی ہیں اس میں, اس میں شاید حاجی کیمپ کا اس قدر رول نہیں ہوتا. تھینک یو سر. بلا تمہید میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کروں گا, دانش بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ حضور جناب امام علی مقام علیہ السلام کا ایک کلام, تو وہ آپ کی سماعت کی نظر. بسم اللہ. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے, سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. یزید ظلم کے سورج کے
ساتھ ڈوب گیا، یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا، چراغ تیز ہوا میں جلا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے۔ اور اویس بھائی آپ کی سماعت کے لیے شعر۔ ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے، ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے، تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے، تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے۔ اور آخری شعر ہے، بہت ہی بڑا شعر، میں آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ شمر کے ہاتھوں میں خنجر یہ کانپ کے بولا، شمر کے ہاتھوں میں خنجر یہ کانپ کے بولا، خدا کو مار رہے ہو گلا حسین کا ہے، ماشاءاللہ سوال کرتی ہے۔ ماشاءاللہ احسنت یا حبیبی، ماشاءاللہ بہت خوب۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے دانش رفیق نقشبندی صاحب۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے، دوبارہ ہم لوٹتے ہیں بریک کے بعد۔